الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، تمام مومنین کو ایک مضبوط رشتے میں جوڑا ہے جو کہ اخوت ایمانی کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومنین در حقیقت بھائی بھائی ہیں. تو وہ دینی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غمگسار ہیں. اسی طرح آپس میں رحم کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ مومن کی اہل ایمان کے تعلق سے مثال ایسی ہے جیسے سر کی باقی جسم کے ساتھ جو نسبت ہے، کہ باقی جو مومن ہے وہ درد محسوس کرتا ہے اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ جو سر میں جب درد ہوتی ہے تو اس وقت باقی جسم بھی اس کو محسوس کرتا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں. لیکن یہ ایک افسوس کی چیز ہے جو کہ بہت سے مسلمانوں کے کا حال اس وقت نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی جو درد ہوتی ہے اس کو محسوس نہیں کرتے. ان پہ جو شدت آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو اس کو وہ محسوس نہیں کرتے. اس کے ساتھ ان کا کوئی رد عمل نظر نہیں آتا، اور ان کے جو قضیے ہوتے ہیں، ان کے معاملات، مصائب ہوتے ہیں، اس کا اہتمام ان کی زندگیوں سے خارج نظر آتا ہے. کہ ممکن ہے آپ کا بھائی کوئی مصیبت میں ہو، کسی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، فقر و فاقہ ہے اس کو، یا کوئی اور آزمائش ہے اس کو، کوئی مرض لاحق ہے، کوئی جادو کا اثر ہوا ہے، کوئی اس قسم کی انفرادی طور پہ چیز ہے، یا اجتماعی طور پہ کوئی اقوام ایسی ہیں، ایسے مسلمان قومیں اس قسم کی ہیں جو کہ ظلم و ستم کے شکار ہیں، اور جو کہ بہت سے دنیا کے گوشوں میں موجود ہیں. قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور بے گھر کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں، ان کے جو اموال ہیں، ان کی ممتلکات ہیں، یعنی جو جائیدادیں ہیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور ایک کتنی ہی جگہ ہو رہا ہے. تو اس تعلق سے ایک مسلمان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ وہ یہی جیسے حدیث میں فرمایا گیا، المؤمنون کرجل واحد، کہ مومنین ایک شخص کے مانند ہیں. ان اشتکا رأسہ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ اگر اس کے سر میں ایک شخص کی مانند ہے کہ اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارا جسم وہ بخار میں اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس طرح سے یہ مسلمانوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ رحم کا جذبہ رکھتے ہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مسلمان ایک شخص کی مانند ہے کہ اگر اس کی آنکھ میں درد ہو پھر بھی سارے جسم میں درد ہوتی ہیں، اگر اس کے سر میں درد ہو پھر بھی سارے جسم میں درد ہوتی ہیں. یعنی کہیں بھی مسلم امت میں کسی کو اگر درد ہوگی تو ساری امت مسلمہ میں جہاں جہاں بھی اس کا علم ہوگا اس درد کو محسوس کیا جائے گا. یہ جو حقیقی اللہ تعالی نے اخوت ایمانی رکھی ہے، جو تعلق ہمارے درمیان قائم کیا ہے، اس کا یہ حقیقی تقاضا ہے. اور یہ وہ رحم کا جذبہ ہے آپس میں جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ پھر وہ لوگ ثم كان من الذين آمنوا، پھر وہ ان میں سے تھا جو لوگ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور انہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو وصیت کی، اور رحم دلی کی ایک دوسرے کو تلقین کی. تو ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، اسی کے آگے فرمایا گیا اولئک اصحاب المیمنہ، کہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، جو برکت والے لوگ ہیں، اچھے لوگ یہ ہوں گے. ان کی صفات گنوائی گئی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور جو یہ کرتا ہے اسی پر ہی رحم کیا جاتا ہے. عرش والا بھی اسی پر ہی رحم کرتا ہے جو کہ اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے. من لا یرحم لا یرحم، تو ایک نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا وہ اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. اور اس دور میں، اس زندگی میں اس قسم کی یہ بن گئی ہے زندگی کے بہت سے مسلمانوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے ارد گرد
گھومتے ہیں، ان کی ذات، ان کی زندگی کا جو مرکز ہے وہ صرف ان کی ذات تک محدود ہو کے رہ گیا. اپنے بھائیوں پر ان کے کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، جب تک کہ ان کو یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ مصیبت، اس مصیبت کے اثرات ان تک پہنچ سکتے ہیں، اس کے درد کو محسوس نہیں کرتے، اس کے علم کرب کو، اسے یعنی اپنے تک وہ اس کا کوئی رد عمل ان سے نظر نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں جو کہ مثلا مالی مشکلات کا بہت مشکلات میں مالی اعتبار سے، اب ان کو کوئی چاہیے کہ جو ان کے مال سے مدد کرے، کوئی شفاعت کے ذریعے مدد کر دیں. ضروری نہیں آپ کے پاس خود مال ہو، لیکن ایک شخص جس کے پاس مال ہے، کوئی صاحب خیر ہے، اس کے پاس جا کے اس کی سفارش کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے. تو یہ سفارش اس لیے نہیں کہ ہمیں اس سے کچھ ملنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اس کی سفارش کی جائے. اور ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو مالی طور پہ نہیں، لیکن جو اجتماعی ظلم کا بہت سے معاشرے شکار ہیں، اس کی وجہ سے نفسیاتی طور پہ وہ بہت گرے ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پہ یعنی مصائب کا شکار ہیں. ان کو مال کی جہاں اگر ضرورت نہیں بھی ہے تو ان کو ایک اچھے کلمے کی، اچھی ان کو دلاسا دینے کی، اچھی بات کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. جیسے حدیث میں فرمایا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات، اچھا کلمہ وہ بھی ایک صدقہ ہے. اور یہ اس رحمت کا ایک تقاضا ہے جس کے بارے میں نے فرمایا کہ لا تنزع الرحمہ الا من شقی، کہ رحمت چھینی نہیں جاتی، کھینچی نہیں جاتی سوائے بدبخت سے. جس شخص کے دل میں رحمت نہ ہو اپنے بھائیوں کے لیے تو وہ ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جو کہ بدبخت ہو، وہ اسی کا دل رحم سے خالی ہو سکتا ہے. بہت سی جو نفسیاتی جو دردیں ہوتی ہیں، جو علم اور کرب ہوتا ہے، وہ صرف بات چیت کرنے سے، دوسرے کے پاس جا کے بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے بھی ان میں یعنی بہت تخفیف ہو جاتی ہے. مثلا معاشرے میں کتنی بڑی تعداد میں یتیم موجود ہیں، اور ظاہر ہے ہر معاشرے میں ہی موجود رہتے ہیں جن کی بلوغت سے پہلے ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. اب ان کا جو کمانے والا تھا، ان پہ ایک شفقت کرنے والا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کس طرح سے وہ زندگی صحیح گزار سکتے ہیں اگر کوئی اور ان کی رکھوالی کرنے والا، ان کو پالنے پوسنے والا، ان کی رعایت کرنے والا نہ ہو. آپ مختلف اسکولوں میں دیکھیں ایسے بچے جو کہ یتیم ہوتے ہیں، وہ لازماً اپنا مقابلہ موازنہ کرتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ جو یعنی جن کے ماں باپ موجود ہیں، اور پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب دوسرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کا باپ لا کے اس کو دے رہا ہے، چیزیں مہیا کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی لانے والا نہیں ہے. تو اور اس وجہ سے ان کی غیر حاضری کی جو شرح ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ سیاسی طور پہ یعنی اس مصیبت کا ایک شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں ان کو کوئی شخص چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے. عید کا موقع آتا ہے تو ان کو کوئی شفقت والا شخص چاہیے جو کہ ان کو لے کے جائے ایسی جگہوں پہ بچوں کو جہاں کوئی تفریح کا سامان ہو سکے، جو ان کے لیے بھی ہدیے خرید کے، کوئی عیدی خرید کے عیدی ان کو دے سکے جیسے کہ دوسرے جو بچے ہیں ان کو مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الیتامی، یہ تمہارے سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اصلاح لہم خیر، کہو کہ ان کی اصلاح کرنا یہی بہتر ہے، اسی میں بہتری ہے اللہ کے یہاں، اس میں یہ ثواب ہے. فاما الیتیم فلا تقہر، جہاں تک یتیم ہے تو اس کو مت ڈانٹو. تو اس کو ڈانٹنے سے اللہ نے منع فرمایا. اور جو شخص یتیم کے ساتھ یتیم کو ایذا دے اس کے لیے وعید سنائی کہ اللہ نے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، سورہ ماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ آخرت، جو کہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. تو یتیم کو ایذا دینے پہ اللہ تعالی نے یعنی وعید سنائی ہے. اور جو اس کے خیال کرے اس کے بارے میں خوشخبری ہے سورہ بلد میں کہ وہ آخرت کی جو صراط کا جو یا عذاب کی جو رکاوٹ ہوگی اس کو پاس کر لے گا. فلاقتحم العقبہ ما ادراک ما العقبہ فک رقبہ واطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو کہ قرابت دار ہو. ظاہر ایسا یتیم جو کہ قرابت دار ہو اور زیادہ حقدار ہے میں اس کے کہ دور ہے. اور پھر بہت دفعہ ایسا یتیم ظلم کا شکار ہوتا ہے اپنے قرابت داروں کے ہاتھوں میں، جس کا کہ وہ رشتہ دار ہے لیکن وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس تک دسترس سے نسبتاً آسان ہوتی ہے، جیسے اس کا مزید خیال رکھا جائے، اس کے حقوق یعنی غصب کیے جاتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خوشخبری دی کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائیں
ایک صحابی نے آپ سے دل کی سختی کا کوئی علاج پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو دل تمہارا نرم ہو جائے تو امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اور دوسری روایت میں جیسے آتا ہے اس کو اس سے کھلاؤ جو کہ تم کھاتے ہو، اس سے تمہارا دل جو ہے نرم ہوگا۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شفقت سے، یہ دل کی نرمی کا ایک یعنی علاج بتایا گیا، دل کی سختی کا علاج بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب وہ کسی یتیم کے پاس سے گزرتے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور اس کو کچھ نہ کچھ وہ یعنی اس کی دل جوئی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی وہ ایک دیوار جو گر رہی تھی، ام الجدار فکان غلامین یتیمین فی المدینہ، سورہ کہف میں جن کا تذکرہ خضر علیہ السلام، تو وہ دیوار گر رہی تھی، انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ بعد میں اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی جس کو سیدھا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 2 یتیم بچے تھے جن کا کہ خزانہ اس کے نیچے چھپا ہوا تھا، اگر یہ گر جاتی تو وہ خزانہ جو تھا وہ ضائع ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے تمہارے رب کا ارادہ ہوا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں پھر اس میں سے اپنا کنز، اپنا خزانہ اس میں سے نکالیں۔ تو لیکن ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کے ہاتھ میں جب کوئی یتیم کا مال آتا ہے تو اس کو وہ ادھر ادھر انویسٹ کرنا، جہاں پہ بہت امکان بھی ہے کہ وہ یعنی پیسہ ڈوب جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یتیم کا پیسہ ضائع ہو بھی گیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس کا اللہ سے ان کے معاملے میں وہ خوف نہیں کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت یعنی وعید سنائی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے جس کے ہاتھ میں کوئی یتیم کا معاملہ ہے اس کی اچھی طرح پرورش کرے، اس کے مال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی تلقین کی کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، جبکہ خود وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مال کا خیال کر سکتے ہیں، اس میں تصرف کر سکتے ہیں، تو پھر وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیہم اموالهم، پہلے ان کو آزماؤ، جب وہ رشد کو پہنچ جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، پھر ان کے مال ان تک دے دو۔ آگے جا کے فرمایا گیا اس پر گواہ بھی مقرر کرو ان کو، اس کا بھی پروسیجر احکام سیٹ کیے گئے ہیں، کس طرح سے اس کا مال اس کے جب وہ بڑا ہو جائے اس کے حوالے کرنا ہے۔ یعنی یہ کندھے سے اتارنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب اس قابل واقعی ہو جائے کہ وہ اپنے مال میں صحیح طرح تصرف کر سکتا ہے، پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اور اس پہ گواہ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسروں پر رحم یا دل جوئی کرنے کا معاملہ ہے، اس میں ایک تو یتیم آتے ہیں، اسی طرح بیواؤں کا معاملہ ہے، کتنی بڑی تعداد ایسی ظاہر معاشرے میں خواتین کی موجود ہے جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ ارملہ بیوہ اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ان کے معاملات میں دوڑا دھوپ کرنے والا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی مانند ہے۔ جو اس کے جب شوہر چلا گیا تو اگر اس کی 2 بیویاں تھیں، جو ایک بیوی سے جو بیٹے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جو بیوہ ستیلی ماں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، اس کی اولاد کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں۔ ایک عورت تھی وہ سیپٹ ہو کے یا نقل جمائی جو اس کے بس اسٹینڈ پہ روزانہ آیا کرتی اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے۔ جب وہ اس کا ایک تواتر کے ساتھ لوگوں نے دیکھا تو اس سے پوچھا اور آگے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس سے پاور آف اٹارنی لکھوا لی تھی اور اس کا جتنا شوہر کا مال تھا اس کا ہڑپ کر لیا اور اس کو تاکہ اس کے شوہر سے گھر سے بھی نکال دیا، اور اب اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا سوائے کہ وہ جو نقل جمائی کا اڈا تھا۔ بہرحال اس قسم کے جو بے سہارا خواتین ہیں، کس نے ان کا خیال کرنا ہے اگر دوسرے مسلمانوں نے نہیں ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کی رعایت کرنی۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جس کا بیٹا فوت ہو گیا، کوئی اس کے گھر والی چلی گئی، کوئی قریبی رشتہ دار چلا گیا، اس کے پاس جا کے تعزیت کرنا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی دلجوئی کرنا، یہ ایک بڑے اجر کا کام ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھی میں اس لیے اس کو بوجھ سمجھ کے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے اپنے بھائی کی دلجوئی کرنا، اس کی ڈھارس بندھوانا، مشکل حالات میں اس کے کام آنا، یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، یہ بہت اجر کا کام ہے۔ مسلمان کو یہ شعور، اس بات کا احساس کرنا کہ اس کے مومن جو بھائی ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ ہر چیز کوشش صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ پیسے کے علاوہ بھی آپ اس کا اہتمام، جو اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اس کے معاملات کو پورے کرنا ہے، کوئی اس کی ضرورت کی چیز ہے وہ اس کو مہیا کرنا ہے، بہت طریقوں سے اس کی دلجوئی ہو سکتی ہے، اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک بیٹے فوت ہو گئے
تو انہوں نے ان کی قبر کے پاس جا کے، اپنے بیٹے کی قبر کے پاس جا کے وہ کہنے لگے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیرے بندے کا بیٹا تھا، اے اللہ یہ تیری طرف پلٹا دیا گیا، بس اس کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا معاملہ فرما، اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اس کو اچھی طرح قبول فرما۔ اور پھر اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دینے لگے کہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، کہنے لگے ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ بے شک یہ کتاب الہی میں درج تھا، لوح محفوظ میں درج تھا، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ اس بات سے سلف صالحین اپنے آپ کو تسلی دیتے نظر آتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو تقدیر پر جو ایمان ہے وہ بندے کی تقویت کا باعث ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایسی مصیبت کے وقت ذکر کر کے، اظہار کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر، ان کے سارے جو بیٹے تھے وہ ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو انہوں نے بھی کہا الحمدللہ انی مسلم مسلم، تقدیر پر ایمان کا اسی طرح تذکرہ کیا۔ اور بعض لوگ جو اس کی بھی تاکید کرتے ہیں اسلاف میں سے کہ جب کسی بندے پہ مصیبت آئے، کوئی قریبی چلا جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تو اس کو اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ فوری طور پہ اپنی آنکھیں خوش کرے، اپنے آنسو پونچھے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ انسان کا جو بعض اوقات رو لینا ہے اس کی وجہ سے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مراد یہ کہ جو ایک مصیبت زدہ شخص کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں بھی حکمت چاہیے، صرف یہی معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہر چیز سے، ہر قسم کا جو اظہار ہے، افسوس کا اظہار، اس سے آپ روک دیں، کسی قسم کا وہ اظہار نہ کرے، یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہوتا، بلکہ جیسے سہیل نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب یحزن والقلب یحزن، کہ آنکھ سے آنسو آتے ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، لیکن اور ہم تیرے چلے جانے پر اے ابراہیم یعنی غمزدہ ہیں، لیکن وہ ہم کہتے وہی ہیں جو کہ ہمارا رب جس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اصل میں جس چیز سے اس کو منع کیا جانا چاہیے، جو سمجھایا جانا چاہیے، وہ یہ کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو کہ اللہ پر ایمان کے منافی ہو، قضاء و قدر کے جو خلاف ہو، بے صبری کا مظاہرہ ہو، اپنے گریبان چاکنا، اپنے بال کاٹ لینا، اس طرح کی کوئی جو اس قسم کی جو چیز ہے اس سے اس کو باز کرنا، اس سے اس کو باز رکھنے کی تلقین کی جانی چاہیے۔ ایک شخص کا ایک جو بیٹا فوت ہو گیا سلف صالحین میں سے، کئی ایک یعنی صاحب فضل اور علم وہ آئے ان کو تسلی دینے کے لیے، لیکن ان کے دل جو تھا وہ ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ وہ تشریف لائے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم اور تمہارا بیٹا دونوں جیل میں ہو اور پھر تمہارے بیٹے کو اس سے رہائی مل جائے، کیا تم اس کو خوش نہیں ہوگے؟ تو وہ شخص کہتا ہے بالکل خوش ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا اب اس دنیا کے جیل سے اس کو رہائی مل گئی ہے تو اس پر اتنا غمزہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے ان کو تسلی ہو گئی۔ تو کوئی یعنی حکمت دیکھیں کس طرح سے دوسرے کو اپیل کرنا ہے، کیسے ڈھارس بنوانی ہے، تو اس کیسا بہترین کون سے کلمات ہو سکتے ہیں جس سے کہ اس کو اس وقت جو ہے وہ یعنی تقویت مل سکتی ہے۔ تو یہ اس میں جہاں علم کی ضرورت ہے وہیں حکمت کی بھی ضرورت ہے، دانائی کی بھی ضرورت ہے ایک مصیبت شخص کے ساتھ معاملہ کرنے میں۔ بہرحال بھائیو، جو شخص مصیبت میں ہو اس کے پاس جا کے اس کی ڈھارس بنوانا، دل مضبوط کرنا، تعزیت کرنا اس کے پاس، اور جو مصیبت اس کو پہنچی ہے اس پر صبر کرنے پر اللہ نے جو اجر کا وعدہ کیا ہے اس کی تذکیر اس کو کروانا، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے قضاء و قدر کا معاملہ لکھا ہے اس کی یاد دہانی اس کو کروانا، اور یہ کہ ہر چیز اس میں فنا ہو جانے والی ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ اس کو اس کی موت یاد دلا رہے ہیں، اس لیے کہ اس بات میں اس کو تسلی ہو جائے کہ یہ جو چلا گیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، دنیا اسی طرح ہی دار امتحان ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ علیحدہ سے یعنی اس کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہونا ایک مصیبت زدہ شخص کے ساتھ، یہ ہمارے لیے لازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ کرنا۔ کسی پر مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی قرض کے تلے دبا ہوا ہے، کسی کا قریبی شخص فوت ہو گیا، کسی پہ ظلم ڈھایا گیا، آپ اس ظلم کو روک نہیں سکتے، کم از کم اس کے پاس جا نہیں سکتے، اس کو کانٹیکٹ کر کے، اس کو ای میل بھیج کے، کسی طرح رابطہ کر کے اس کو یہ تو احساس دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں احساس ہے کہ تم مظلوم ہو اور ہم ظالم کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ہم ظالم کے خلاف ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، جس طرح بھی یعنی بندہ چاہے۔ جیلوں میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ یعنی پڑے ہیں، کیسی کیسی آزمائشوں سے وہ دو چار ہیں۔ اب کئی ایسے قرض لینے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف یعنی واقعی مجبوری کے تحت جنہوں نے یہ قرض لیا اور ایک امید تھی کہ اس کو واپس کر دیں گے، حالانکہ اور بعض اوقات تو بندے کو امید نہیں بھی نظر آ رہی تھی لیکن ایسا مجبور ہوتا ہے پھر بھی وہ دوسرے سے قرض لیتا ہے اور پھر قرض نہ ادا کر سکنے کی وجہ سے اس پہ کیس کر دیا جاتا ہے، پھر جیل کا رخ اختیار کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جو شخص ہے اس کے لیے نویس سنائی ہے جو کہ تنگ دست کو مہلت دے، اور جس پر اگر اس نے کسی کو قرض دیا واپس نہیں کر سکتا اس کو یعنی معاف کر دے یا اس کو مہلت دے. ایسے شخص کی طرف سے قرض ادا کر دینا اگر آدمی ادا کر سکتا ہے واقعی جو کہ مستحق شخص ہو وہ بھی ایک اجر کا باعث ہے. لیکن انہیں کم از کم جو کچھ بھی بندہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے اس کی دلجوئی کے لیے کر سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ ہیلا بازی کرتے ہیں، ہیلا سازی کرتے ہیں، اور یعنی قرض انہوں نے جان بوجھ کے ادا نہیں کرنا اور آگے آگے ٹالتے جانا ہے، ظلم کرتے ہیں. لیکن جو واقعی مستحق لوگ ہیں بندہ ان کو پہچانے اور ان کی مدد کرے. اس طرح مومن کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ مومن کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ نے اس طرح سے اپنی ہاتھ ملائے. کس طرح مومن کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. جو بھی ضرورت مند لوگ ہوں ان کے ساتھ ان کی حاجتیں پوری کرنا. مختلف جو خاندان اس معاشرے میں موجود ہیں، خواہ وہ اس ملک میں اپنے ممالک میں ہوں، آپ ان کے حالات دیکھیں کیسی کیسی مشکلات سے دو چار ہیں. کوئی اپنا اس کا انتہائی مختصر تھا، کوئی گھر ہے کرایہ پہ لیا ہوا، اس کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہے، اس کو دوسری طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں نہیں ادا کرو گے یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. کوئی اپنے وکالت سے وہ کریڈٹ پہ چیزیں لے رہا ہے اور اس کے پاس اس کو یعنی ضروریات کی چیزوں کے پیسے ادا کرنے کے اس کے پاس ساتھ نہیں ہے. اس قسم کی آپ دیکھیں لمبی فہرست نظر آئے گی کیسی مشکلات سے لوگ دو چار ہیں. تو جب کوئی اس طرح سے صالحین میں جب کوئی یہ ہمیں نظر آتا ہے ایسا کوئی سائل آتا تھا جو واقعی ان کو ضرورت مند لگتا تھا تو وہ خوش ہوتے تھے کہ بھی ایک شخص ہے جس نے ہمیں اجر کمانے کا موقع دیا، ایک مستحق شخص ہے وہ ہمارے گناہ مٹانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے. بے شک اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ جنہوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، ہیلا سازی کرتے ہیں، اور یعنی بھیک مانگنا بھی ایک نیٹ ورکنگ اس میں بھی ہے، جو یہ کچھ بھی بات نہیں ہے. یعنی بہت سے ممالک میں اس کا وجود ہے. تو ایسے بندوں کی وجہ سے بعض دفعہ وہ لوگ جو واقعی مستحق ہیں وہ بھی محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندے کو شک پڑتا ہے ہر کسی مانگنے والے پتہ نہیں واقعی مستحق ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی چکر چلا رہا ہے. لیکن بندے پر لازم ہے کہ یہ نہیں کہ بالکل اپنا ہاتھ روک لے. اگر ایسے لوگ نظر آتے ہیں تو وہ یعنی آگے دیکھے، انویسٹیگیشن کرے اپنے ساتھ میں ایک معقول حد تک کہ واقعی کون مستحق ہے، کون چکر چلانے والا ہے، اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرے اس بندے تک جو کہ واقعی مستحق ہے، چاہے وہ امام مسجد کے ذریعے یا اور ادھر ادھر کے لوگ جو حالات کو صحیح جانتے ہوں واقف ہوں کے ذریعے سے صحیح جو مستحق آدمی اس کو پہچانے، اس تک پہنچنے کی وہ کوشش کریں. وہ لوگ جو کہ جن میں دنیا کے مختلف کونوں میں مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اور یعنی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور جیلوں میں بند ہیں اور گل تھڑ رہے ہیں اور جن کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ان میں تو ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے. ان کی مدد کرنا جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرنا یہ تو بھائی یعنی لازم ہے ہم پر. اس دور میں دیکھیں کیسے کیسے ظلم سامنے آ رہے ہیں. ہر چند دن کے بعد کوئی نیا جو قتل گاہ وہ مختلف جگہوں میں نظر آتی ہے. سیریا میں نظر آتی ہے، ابھی 3 دن پہلے بنگلہ دیش میں کتنا یعنی صفاقانہ وہاں پہ ظلم ہوا ہے. کیسے انہوں نے جو ایک پرامن احتجاج کرنے والے لوگ تھے جو کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان میں سے کسی نے کوئی اسلحہ بھی نہیں اٹھایا. کیسے پیچھے سے بجلی کاٹ کے اور سب کو ایک جگہ یعنی مشہور محاصرہ کر کے، اور فوج اور پیراملٹری فورسز اور پولیس اور سب نے مل کے کس طرح سے ان پہ اوپر تھے اور یعنی مختلف اطراف سے فائرنگ کی ہے. اور بعد میں اب یعنی وہاں جو 2 میڈیا کے چینل تھے جو کہ لائیو کوریج دے رہے تھے ان کو بھی وہاں سے ختم کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. میڈیا والوں کو اجازت نہیں تھی. اور بعد میں جو گورنمنٹ نے خبر دی کہ جو 5 بندے صرف ہلاک ہوئے ہیں، حالانکہ آزاد ذرائع کے مطابق کم از کم 2,500 بندے وہاں پہ قتل ہوئے ہیں. یہ بھی 3 دن پہلے کی بات ہے. اور اس قدر ظلم، اور لیکن بے شک ہمارے ہاں بعض غیرت مند صحافی انہوں نے اس پہ لکھا ہے، اچھے طریقے سے لکھا ہے، لیکن عمومی طور پہ آپ کو دنیا کے جو میڈیا اس پہ خاموش نظر آتا ہے. جانے والے مسلمان ہیں، جا رہے ہیں چلے جائیں. یعنی کوئی مسلمان جب تک مظلوم ہے تو وہ اتنی کوئی بات نہیں کہ اس کی طرف خاص توجہ کی جائے. جب کوئی مظلوم غیر مسلم ہوگا، کوئی ان کا کوئی دوست یار ہوگا تو پھر وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس طرح کے کیسز آپ برما میں دیکھیں، آپ کو واقعی لگتا ہے جو اصحاب اخدود کے ساتھ کیا گیا، آپ کو عین وہی تصویر وہاں نظر آتی ہے کس طرح سے ان کو زندہ دلایا گیا. اور یہی مناظر جو ہیں سیریا میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور پہلے وہ ایک یعنی کیسے برما میں یہ چیز پہلے ایک چھوٹی سی جگہ سے شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ آگے پھیلتی گئی.
ایران میں احواز کا جو علاقہ ہے اس میں کیسے جو اہل حق ہے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. عراق میں بھی اب گولیاں چلنی شروع ہو گئیں. کیسے یعنی وہاں بھی کیسے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا. واقعی حویجہ کا جو علاقہ تھا وہاں پہ اس طرح کے آپ ظلم و ستم دیکھیں تو پھر یہ اردن میں جو اس وقت وہ زعتری مخیم زعتری جو ایک یعنی پناہ گزین کا جو کیمپ ہے اس میں اس وقت وہاں جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ جاتے ہیں. روزانہ 1000 سے 1500 جو خاندان ہیں وہاں پہ آ کے بس رہے ہیں اور انتہائی یعنی قسم پتھری کی انتہائی برے حالات سے وہ لوگ یعنی 2-4 ہیں اور 10-15 خیموں کے پیچھے ایک باتھ روم ہے اس کا بھی اللہ ہی مالک ہے اور وہاں پر بھی برے حالات ہیں. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں خبز کرنے والا ایک ٹکڑی کا یعنی روٹی کا نوالا لینے کے لیے. بہرحال ایسے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی جہاں تک ہو سکے بھائیوں کی مدد کرنا. اور بھائیو آپ ایک بات پہ غور کریں, ہم کہتے ہیں دعا ایسے لوگوں کا کم از کم حق یہ کہ ان کے لیے دعا کی جائے. کتنے لوگ ہیں جو واقعی آخری ایک تہائی کا الارم لگا کے کہ ہمارے بھائی اتنے مصیبت میں ہیں تو ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے, ہم نے آخری تہائی میں دعا کرنی ہے تو وہ اس میں الارم لگا کے اس وقت اٹھتے ہیں یا خاص طور پہ پہلے جاتے ہیں اذان اقامت کے درمیان دعا کرنی ہے یا اثر جو مغرب سے پہلے کا جو وقت جمعے کا دن ہے اس میں خاص مقبولیت کا وقت ہے. اس قسم کے اور جو اوقات ہیں ان میں خاص طور پہ وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرما, اللہ جو ظالم ہے تو ان سے انتقام لے لے. کتنی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں, خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں نظر آئے کہ واقعی یعنی یہ جو ان کا کم از کم ہم پر حق ہے دعا کرنا, اس سے بھی ہم کیا یہ تو نہیں, اس سے بھی ہم کوتاہی برت رہے ہیں. بہرحال جہاں بھی اور اس کے ساتھ جو ہمارے دشمن ہے کس طرح سے ہمارے لیے جو مختلف رستے ہیں صدقات کو پہنچانے کے ان ہمارے بھائیوں تک ان کو بھی وہ یعنی اور سے اور مشکل کرتے جا رہے ہیں. تو اس حالت میں جو کچھ بھی ہم کر سکیں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا, ان کی مدد کرنا, چاہے وہ مریض لوگ ہیں وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ لا تحد النظر الیہم, کہ جو مریض آدمی اس کی طرف نظر گاڑ کے نہ دیکھو. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مجذوم جس کو برس کوڑ کی بیماری ہوئی ہے اس کی طرف نظر گاڑ کے نہ دیکھو, لگاتار نہ دیکھو, اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اس کے جسم ایک نارمل نہیں ہے, دوسرا جو اس کو گھور کے دیکھے گا اس کو تکلیف ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. یہاں تک اس کی نفسیات کا خیال رکھا ہے کہ مریض ہے اس کے ویسے گھور کے نہ دیکھو, اس چیز سے اس کو تکلیف ہو. اسی طرح ایسا شخص کوئی جس کے جسم میں کسی قسم کی کوئی یعنی کمی ہے, بیماری ہے, کوئی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی, ان کی پنڈلیاں تھوڑی باریک تھیں. ایک دفعہ چڑھے کسی درخت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غالباً مسواک اتارنے, تو وہ صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھ کے کچھ یعنی مذاق سا کیا یا اس طرح اس کو کہا کہ کتنی باریک سی پنڈلیاں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد, ان کی دو پنڈلیاں باریک یہ اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ میزان میں وزنی ہے. اس سے بھی ان کو متنبہ کیا گیا کہ اس پہ جو تم یعنی اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو اس سے بعد آنا. اسی طرح کسی جو مبتلا شخص ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کے ہمیں یہ دعا پڑھنی سکھائی گئی کہ الحمدللہ الذی عافانی من ابتلا کبھی, کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے عافیت میں رکھا اس چیز سے جس نے تمہیں مبتلا کیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جب کسی مصیبت شخص کو دیکھ کے پڑھیں تو ہمیں ہدایت کی کہ آہستہ آواز سے پڑھیں تاکہ اس سے بھی اس کو تکلیف ہوگی. اگر آپ ایک شخص جو کہ معذور ہے اس کے بعد بیٹھتے ہیں اونچی آواز سے آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی من ابتلا کبھی, آپ دیکھیں کیسے اس کا دل دکھے گا. آہستہ آواز سے پڑھنے کو اپنے اندر پڑھنے کو کہا گیا. ہاں اگر ایک ایسا شخص ہے جو کہ دینی مصیبت میں مبتلا ہے, جو فسق و فجور کے کام اعلان کر رہے ہیں, تو اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھنا صحیح ہے تاکہ اس میں اس کی تعدیب کے لیے. لیکن جو مصیبت ہے شخص اس کے سامنے آہستہ الغرض کے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے, کیسے یہ اسلام نے جو مریض ہے اس کے بھی خیال رکھنے کی یعنی ہر طرح سے ہدایت کی ہے, اس کی ہمیں اتنی جو تلقین کی گئی. ان صدقات کے بارے میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. ہمیں ان کی جو مدد کرنے کا ایک جو دلجوئی کرنے کا ایک جو اہم طریقہ صدقات, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقات چھپا کے دو تو بھی وہ بہت اچھے ہیں. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم, اگر ان کو مخفی رکھو صدقات کو اور فقیروں تک پہنچاؤ, فقیروں کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اعلان دو تب بھی ٹھیک ہے لیکن چھپا کے دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے صدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, کہ صدقہ خطیئہ کو گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح کہ جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے.
یہ ظاہر ہے کہ ایک اہم ذریعہ ہے مال کے ذریعے مدد کرنا، اور اس طرح کے علاوہ بھی جو بھی ہے اس کے الغرض کے بھائیوں اپنے معاشرے میں ادھر ادھر دیکھنا، مسلمانوں کا جو درد ہے، کرب علم جس میں مبتلا اس کو محسوس کرنا، ان کی ہر طرح سے دلجوئی کرنا، مدد کرنا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جو کہ اخوت ایمانی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کے لیے بھی دعا گوئیں کہ جو ہمارے ملک میں اگلی قیادت آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے قیادت ہمیں مہیا فرما جو تیرے سے ڈرنے والی ہو اور جو اپنی رعایا پر رحم کرنے والی ہو۔ اے اللہ اچھی قیادت ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ اچھی قیادت کو لانے میں اے اللہ ہمیں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔